خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم نے ناپا ہے رشتوں کی پیمائش کو، اس کی لمبائی صرف مطلب تک ہے۔ ایک میں ہوں جو گھر والوں سے ناراض ہوں، ایک تو ہے کہ غیروں کا کہاں مانتا ہے۔ میں تجھے اپنا سمجھ کر ہی تو کچھ کہتا ہوں، یار تو بھی میری باتوں کا برا مانتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا، یار ہمارا اچھا وقت بھی برا ہی گزرا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ غلطی ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے، آپ تو فرشتے ہیں نا۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنی ذات میں گم رہنا، مجھے بھاتا ہی نہیں لوگوں سے شناسائی۔ میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، منافق ہو جاؤں تو ابھی بھیڑ لگ جائے۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا، سو میں نے صرف رب کو تمہارا بتا دیا اور رو دیا۔ میرے شمار اب زندگی سے اکتائے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ کبھی یہ گمان نہ کرو کہ میں اکیلا کس کام کا، وہ پاک ذات کوئی بھی شے بیکار نہیں بناتی۔ اور سوچو اتنے بڑے آسمان پر چاند بھی تو اکیلا ہے، پر وہ نہ ہو ہزاروں ستاروں میں بھی رات کیسی۔ اکیلا ہوں بہت زندگی میں، مگر کسی سہارے کی تلاش نہیں ہے۔ وین بانو قدسیہ سیڈ، انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ توڑ کر ہی سہی، اللہ مجھے اپنی جانب لایا تو سہی۔ اب حال سنانا چھوڑ دیا ہے، اب مسکرا کر کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ فاصلے جب دلوں میں آ جائیں نا تو پھر سامنے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیرا سایہ رہے مجھ پر میری زندگی کی آخری حد تک، ماں تجھے ایک دن نہ دیکھوں تو زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ صبر کی پہلی علامت یہ ہے کہ دل خواہش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اب بولنے سے زیادہ خاموشی بہتر لگتی ہے۔ میں اپنے آپ کو قائل کر چکی ہوں، میں کسی بھی طرح کے انسانی تعلق کے لیے نامناسب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں نظر تو نہیں آتا، پر وہ نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور ہے۔ اب کہ خاموش ہوئے تو گلہ نہ کیجیے گا، سارے الفاظ فرصتِ صدائے واری تھیں۔ امی صحیح کہتی، مجھ میں بالکل عقل نہیں، میں بعد میں پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیرک نہیں۔ ہر منچاہی چیز دور ہو گئی مجھ سے، سو اب یہ سوچا ہے کہ تمنا ہی نہیں کرنی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی اس کا دکھاوا بھی۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اے زندگی اتنی بدسلوکیاں ہم نے کون سا بار بار آنا ہے۔ یہ زندگی بھی کیا زندگی تھی، ذرا ذرا سی خواہش کو ہم ترسے۔ کھو کر پچھتائیں گے تاعمر، نہ ہم ہوں گے نہ کوئی ہمسا ہوگا۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ بنا لے چھوٹی سی دنیا، ہو جا مست مگن تو۔ ہر مشکل میں خود کو اکیلا ہی پایا، کہنے کو میرے پاس بہت ہے۔ وقت بہا کر لے جاتا ہے نام و نشاں، مگر کوئی ہمیں رہ جاتا اور کسی میں ہم۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ آپ سے ملنے سے بہت بہتر تھا ہم مٹی میں مل گئے ہوتے۔ پھر یوں ہوا کہ میں سمجھدار ہو گیا، محبت میری آخری بے وقوفی تھی۔ زندگی تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھوئے ہیں جو سانس کے مانند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگوں کو تقریباً ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گزر جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں
اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں؟